اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، 7 رمضان المبارک زوج سیدنا ابو طالب، ام مرتضیٰ و مصطفیٰ اور جناب حسنین کریمین علیہ السلام کی دادی جان آپ کا یوم وصال یعنی کہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ تعالی آج 7 رمضان المبارک شریف، آج آپ کی رحلت کا دن ہے۔ دوستان محترم، کون سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ تعالی، جن کو صرف اور صرف یہ شرف حاصل نہیں کہ آپ نے امام علی علیہ السلام کی پرورش فرمائی، بلکہ خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پرورش بھی جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ تعالی نے فرمائی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ تعالی آپ کے والد محترم حضرت اسد بن ہاشم اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت روا، یعنی کہ آپ کی امی جان کا نام بھی فاطمہ تھا، آپ بھی فاطمہ، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے گرد ایک حالہ تھا اسماء فاطمہ کا، یعنی کہ حضور مولا کائنات علیہ السلام، آپ کی امی جان کا نام فاطمہ، آپ کی نانی جان کا نام فاطمہ، آپ کی زوجہ پاک کا نام فاطمہ، اور پھر حضرت غازی عباس یعنی کہ مولا کائنات کی جو دلہن ثانیہ، آپ کا اسم مبارک بھی فاطمہ کلابیہ۔ تو فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ تعالی کہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی امی جان کا خطاب دیا، یعنی کہ آپ خود فرماتے ہیں، سید عالم اسلام نے فرمایا کہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ تعالی مجھے میری ماں جیسی ہے۔ اور پھر خطبہ سیر میں پڑھ کے دیکھیے، سید عالم اسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ماں فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ تعالی جب بھی دسترخوان بچھتا تو فاطمہ بنت اسد یعنی میری ماں سب سے پہلے کھانے میں مجھے فوقیت فرماتی، اپنے بچوں کو بعد میں، اپنے بیٹوں بیٹیوں کو بعد میں کھانا عطا فرماتی، پہلے مجھے کھانا عطا فرماتی۔ اور پھر اسی طرح لباس کی باری آتی تو رسالت مآب علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ مجھے لباس میں بھی فوقیت ہوتی، یعنی کہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ تعالیٰ نے اس محبت، اس خلوص کے ساتھ حضور سید عالم علیہ السلام کی پرورش فرمائی۔ اور پھر صرف بچپنا نہیں بلکہ حضور سید عالم اسلام کی جوانی بھی حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ تعالیٰ کی آغوش مبارکہ میں گزری، اور حضور سید عالم علیہ السلام آغوش فاطمہ کو آغوش آمنہ فرمایا کرتے تھے، اور حضور سید عالم علیہ السلام حضرت فاطمہ بنت اسد کا اس قدر ادب و احترام فرماتے تھے کہ اکثر جب آپ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ تعالیٰ کے گھر تشریف فرما ہوتے تو حضرت فاطمہ بنت اسد حضور کے ادب میں جب کھڑی ہوتی تو حضور سید عالم السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، امی جان آپ میرے استقبال میں کھڑا نہ ہوا کریں، یعنی کہ یہ مقام و مرتبہ ہے حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ تعالیٰ کا۔ 7 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے جناب فاطمہ بنت اسد کو تاریخ کے اس جھروکے میں پھینک دیا کہ جہاں پر آپ کا ذکر کرنا بھی گوارا نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھیے نا کہ خود کو مصطفیٰ کا غلام کہنے والا بندہ مصطفیٰ کے ترانے گائے، مصطفیٰ کے میلاد منائے، مصطفیٰ کے ایام ملائے، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام جس ہستی کو اپنی ماں کہیں اس ہستی کا یوم وصال بھی نہ پتہ ہو، ان کا ذکر بھی کرنا گوارا نہ ہو، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ دوستان محترم، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ تعالیٰ کا جب وقت وصال آیا تو سید عالم علیہ السلام نے اپنا لباس عطا فرمایا، ایک روایت کے مطابق اپنی چادر، اور ایک روایت کے مطابق حضور سید عالم علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک کفن کے طور پہ عطا فرمائی۔ اور جانتے ہیں کہ سید عالم علیہ السلام کی چادر اطہر یا آپ کی قمیص مبارک کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ قرآن جس کپڑے کے ٹکڑے کی قسمیں کھائیں، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ تعالی جس لباس اور جس چادر کی تمنا فرمائیں، وہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ تعالیٰ کو حضور سید عالم علیہ السلام اپنی محبت، شفقت مادری کے طور پہ عطا فرمائیں۔ آپ کو کفن کے طور پہ قمیص سے سید عالم علیہ السلام کا لباس پہنایا گیا، اور پھر جب تدفین کی باری آئی، آپ کی قبر اطہر، آپ کا مزار مبارک بنا، تو سید عالم علیہ السلام خود اس مزار میں، اس قبر انور میں حضور لیٹے، کچھ دیر استراحت فرمائی، آرام فرمایا۔ جب آپ کا دل مطمئن ہوا
تو پھر سید عالم الاسلام نے اپنے دست اقدس کے ساتھ امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ مل کر جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ تعالیٰ کی تدفین فرمائی۔ یہ مقام، یہ مرتبہ ہے جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ تعالیٰ کا، کہ جسے مرتضیٰ اپنی امی کہیں، جنہیں مصطفیٰ اپنی امی جان کہیں، وہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ تعالیٰ ہیں۔ لیکن افسوس آج ہم مسلمان وہ نسبتیں، جو نسبتیں اہل البیت علیہ السلام سے منسوب ہیں، صرف اس ڈر سے کہ کوئی ہم اس نسبت کا جب ذکر کریں گے تو کوئی ہم پہ الزام نہ لگا دے، اس ڈر سے ہم ان نسبتوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان نسبتوں کا تعلق صرف مرتضیٰ کے ساتھ نہیں ہے، صرف مصطفیٰ کے ساتھ نہیں ہے، یا کسی خاص گروہ اور مسلک کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان نسبتوں کا تعلق خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ ہم نے جناب ابو طالب علیہ السلام جیسی عظیم ہستی کا ذکر چھوڑا فقط اس وجہ سے کہ وہ مولا علی علیہ السلام کے بابا ہیں، تو وہاں پر تو آپ اپنی علتیں پیش کرتے ہیں، وجوہات پیش کرتے ہیں معاذ اللہ، حالانکہ نصوص قرآن سے، نصوص حدیث سے جناب ابو طالب علیہ السلام کے فضائل اور احسانات جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر ہیں وہ قرآن نے بھی بیان کیے ہیں، وہ مصطفیٰ نے بھی بیان کیے ہیں۔ لیکن ہم صرف بغض حیدر میں اور کسی ایک خاص گروہ کے ڈر کی وجہ سے کہ ہم پہ کوئی الزام نہ آ جائے، اس وجہ سے ہم ان کا ذکر نہیں کرتے۔ تو دوستان محترم، اگر وہاں پر آپ کے پاس علت ہے، یہاں تو علت ہی کوئی نہیں، یہاں پر تو مصطفیٰ کی گواہی ہے، کریم آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ موجود ہیں، خطب سیر بھری پڑی ہیں، اور 13 سال کا وقت عرصہ ہے، بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، یعنی شب ابی طالب سے لے کر ہجرت مدینہ تک جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ تعالیٰ نے حضور کی محبت میں، حضور علیہ السلام کے عشق میں، حضور کے ادب و احترام میں تمام صعوبتیں جھلیں، اور پھر ہر طرح کی تکلیف اور مصیبت برداشت کی، ہر چیز کو پس پشت ڈالا۔ اپنی اولاد، ایک ماں کے لیے اپنی اولاد کا بڑا معاملہ ہوتا ہے، لیکن جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کو بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر قربان کیا۔ دوستان محترم، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ تعالیٰ وہ ہستی جنہیں ام مصطفیٰ، ام مرتضیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ آج کا دن اپنے بچوں میں اس کا ذکر ضرور کیجئے، افطاری کے وقت حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ تعالیٰ کا ذکر کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کی تمام نسبتوں کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔